بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ذکر ہے امام حسین علیہ السلام کی بیٹی جناب سکینہ علیہ السلام کا۔ حسین کی وہ لاڈلی بیٹی جسے حسین نے نماز شب کی دعاؤں میں مانگا تھا، آج وہ سکینہ زندان میں بڑی بے چین ہے۔ نام حسین زمین پر لکھتی ہے اور چوم کر اتنا روتی ہے کہ نام حسین مٹ جاتا ہے۔ زینب سکینہ کو روتا دیکھ کر قریب آئیں۔ آؤ سکینہ لال بیٹا صبر کرو۔ سکینہ کہتی ہیں پھوپھی اماں اب کتنا صبر کریں؟ ارے پھوپھی اماں نہ موت آتی ہے نہ زندان سے رہائی ملتی ہے۔ بیمار امام اپنی ہتھ کڑیاں بیڑیاں سنبھالے اٹھے، قریب در زندان گئے، جا کے زندان بان سے کہا ارے آج ہم پر اتنا رحم کر دے، تھوڑی دیر کے لیے در زندان کھول دے۔ در زندان کھلا، امام سکینہ کو لے کر در زندان پر بیٹھ گئے۔ شام کے بچے جو گلیوں میں کھیل رہے تھے، انہوں نے ایک چھوٹی سی بچی کو در زندان پہ بیٹھے دیکھا تو کھیلتے ہوئے قریب آ گئے، سکینہ سے باتیں شروع کی۔ اتنے میں کسی کی نظر سکینہ کے جلے ہوئے کرتے پر پڑی، رو کے کہتی تھی ارے بعد عصر جب ہمارے خیموں میں آگ لگائی گئی تو میرے کرتے کا دامن بھی جل گیا۔ کسی بچے نے پوچھا بی بی یہ تمہارے رخسار پر نیل کیسا ہے؟ سکینہ کہتی ہیں جب میرے بابا میدان میں گئے تو میں خیمے میں بیٹھی اپنے بابا کا انتظار کر رہی تھی۔ جب بابا نہیں آئے تو میں نے بابا کو ڈھونڈنے مقتل کی طرف چلی۔ میں نے اپنے بابا کو پکار رہی تھی کہ ایک ظالم نے مجھے تماچے مارے۔ اس کے بعد جب بھی میں نے بابا کو پکارا مجھے تماچے مارے گئے۔ کسی بچی نے پوچھا اچھا بتاؤ تمہارے کان کیسے زخمی ہوئے؟ میرے چچا عباس مجھے بہت چاہتے تھے، ویسے تو میں سارے کنبے کی پیاری تھی، لیکن میرے امو مجھ سے اتنا پیار کرتے تھے کہ میں امو کی سامنے کبھی پیدل نہیں چلی۔ میرے امو نے مجھے گوہر پہنائے تھے، لیکن جب میرے امو مجھ سے پانی کا بہانہ کر کے فرات پر گئے تو ظالموں نے مجھ سے میرے کان چیر کر وہ گوشوارے اتار لیے۔ ابھی بچی باتیں کر رہی تھی، سامنے سے ایک شخص آیا اور کچھ بچے بابا بابا کہتے ہوئے اس کے پاس چلے گئے۔ بس سکینہ بھائی کی گود سے اٹھی ماں کے پاس آ گئیں۔ اماں شام ہو گئی۔ سب رباب کہتی ہاں بیٹا شام تو ہو گئی، لیکن ہم قیدیوں کو صبح اور شام سے کیا کام؟ سکینہ کہتی اماں جب شام ہوتی ہے تو سب کے بابا آتے ہیں، لیکن اماں میرے بابا نہیں آتے۔ یہ کہہ کر بچی اس قدر روئی کہ تمام بیویاں رونے لگتی ہیں۔ زینب قریب آتی ہیں، سکینہ لال آپ پھوپھی کی گود میں آ جاؤ، مگر عزاداران امام اب سکینہ نہیں بہلتی۔ ابھی بچوں کو اپنے باپ سے پاس جاتے ہوئے دیکھا ہے، کبھی ننھے ننھے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی اماں کیا سکینہ کبھی زندان سے رہائی نہیں ملے گی؟ بس عزاداران امام آج سکینہ بہت بے چین ہے، زندان میں شور و غل برپا ہے۔ یزید نے شور و غل سنا تو سر حسین زندان میں بھیج دیا۔ بچی نے باپ کے سر کو دیکھا، بے چین ہو گئی، بڑھ کے سر حسین کو گود میں لے لیا۔ جب حسین سکینہ کو پیار کرتے تھے تو گود میں سکینہ ہوتی تھی، باپ کے لب رخسار سکینہ کا بوسہ لیتے تھے، لیکن آج گود میں باپ کا سر باپ کے رخسار ہیں، سکینہ بوسہ لے رہی ہیں۔ بابا آپ کے بعد ہمارے خیموں میں آگ لگائی گئی، بابا دیکھیں سکینہ کے کرتے کا دامن بھی جل گیا، بابا ظالموں نے کان چیر کے گوشوارے اتار لیے، بابا جب آپ کو یاد کر کے روتی تھی نہ مجھے تماچے مارے جاتے تھے۔ عزاداران امام کچھ دیر کے بعد بچی کی آواز آنا بند ہو گئی۔ بیمار امام ہتھکڑیاں بیڑیاں سنبھالے آگے بڑھے، سکینہ کے قریب آئے، جب نفس پر ہاتھ رکھا کہا انا للہ و انا الیہ راجعون کی صدا زندان میں بلند ہو گئی۔ ہائے عزاداران امام اس بچی کو رہائی کی تمنا تھی، وہ مر کر بھی اس قید خانے میں دفن ہو گئی۔ Hello, guys, thanks for watching my videos. Like, comment, share and subscribe my YouTube channel. Don't forget to press bell icon. There will be more Islamic and informative videos. Ilm Kashat.